کل رات کو ہم بیٹھے ہوئے تھے اور کوئی 3 گھنٹے ہماری بڑی ایک ہیوی قسم کی نشست ہوئی، اور اس میں مختلف دینی اعتبار سے فلسافیکل چیزیں جو تھے وہ ہم ڈسکس کر رہے تھے، جس میں شق القمر بھی ہے، اور اصحاب کہف ہے، اور آدم علیہ السلام کا راستہ پلانٹ ارتھ کے اوپر وہ کیا ہے، اور اس طرح کی اور چیزیں جن کا ہم کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں کہ کبھی یعنی اگر فرض کریں آپ یہ سوچیں کہ آدم علیہ السلام جنت سے آئے تھے دنیا میں، تو بہرحال کس راستے سے آئے تھے یا طریقہ کیا تھا؟ تو بخیر وہ دیٹ از اے ڈبیٹ فار another ٹائم، بٹ ساری یہ گفتگو ہو رہی تھی میری ساحل ادیم سے. ساحل ادیم کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اور بہت بزی پاکستان میں رہتے ہیں اپنی اسکولسٹک آئٹنری میں، خاص طور اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، اور ان کا ایک بڑا حلقہ احباب ہے. سو آج میں نے ان کو ریکویسٹ کی ایک پرٹیکولر ٹاپک کے اوپر، کیونکہ وہ ایکچولی ان میں سے جتنے بھی ٹاپکس ہیں نا، دے میرٹ ڈسکورس ان ڈیٹیل یا ڈسکشن ان ڈیٹیل یا لیکچر ان ڈیٹیل. یعنی وہ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ یہ بھی پوچھ لیں، یہ بھی پوچھ لیں، یہ بھی پوچھ لیں، تو اس میں کھچڑی پک جاتی ہے اور سمجھ بھی کچھ نہیں آتا، اور کنفیوژن بھی ہو جاتی ہے. کئی بار لوگ کہتے ہیں یار یہ بات تو صحیح نہیں کی، ایکچولی وہ بات ہوئی اتنی ہوتی ہے، اس وجہ سے کبھی تشنگی رہ جاتی ہے. بٹ ساحل تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. کل ہماری بات ہو رہی تھی کہ قرآن و سنت میں تو، قرآن میں تو دجال کا ذکر نہیں ہے غالباً، اور احادیث کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے، بے انتہا ملتا ہے. اب دجال، پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کے نزدیک ایک کیفیت ہے سائیکولوجیکل، ایک روحانی، یا کوئی فزیکل فتنہ ہے جس نے آنا ہے دنیا میں اور ہمارے اوپر حکمرانی کرنی ہے؟ فزیکل آدمی ہے سر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی احادیث ہیں وہ سب سے کہیں پہ بھی میٹافور، یہ ہمیں چونکہ ہماری کمپریہنشن میں ایشو ہوتا ہے تو ہم ہر چیز کو جو لٹرل ہوتی ہے اس کو میٹافور میں لے لیتے ہیں، تاکہ وہ والے لوگ جو ابھی تیار نہیں ہوئے اس لٹرلٹی کے لیے ان کو کچھ سبق دیا جا سکے ان جنرل ٹرمز. دس شوڈ ناٹ بی ڈن ود دا قرآن ویئر قرآن از اسپیسیفک لٹرل، اور اٹ شوڈ ناٹ بی ڈن جہاں پہ اللہ تعالیٰ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میٹافور استعمال کرتے ہیں یا ایک سبجیکٹیو ٹرمنالوجی یوز کرتے ہیں، ہولسٹک بیان ہوتا ہے، وہاں پہ اسپیسیفسٹی نہیں ڈال سکتے آپ. سو دجال کے کیس میں بھی ایسے ہی ہوا ہے. دجال کے کیس میں اتنا زیادہ ہوا ہے کہ چونکہ سچ این اوور ویلمنگ فنامنا کہ لوگوں کو فزکس کا علم نہیں تھا، لوگوں کو دا ایکسپلینیشن جو دے رہے ہیں ان کی بات بتا رہا ہوں، لوگوں کو بیسک فلاسفی نہیں پتہ تھی، لوگوں کو پرپس اینڈ فزکس کا مطلب ہے جیومیٹری اینڈ آرکیٹیکچر آف دا یونیورس نہیں سمجھ آیا ہوا تھا، اور ابھی بھی نہیں آیا زیادہ تر تو سے قرآن کے علاوہ تو کوئی کتاب یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے علاوہ تو کوئی ایسا لٹریچر ہے بھی نہیں جو 7 آسمانوں کی جیومیٹری بتا رہا ہے وہ، کیونکہ دجال کا تعلق ان سب چیزوں کے ساتھ ہے، لٹرلی ہے. جو آپ کا سوال ہے نا، اس کا آسان ترین جواب یہ ہے کہ اگر دجال آدمی نہ ہوتا تو ابن سیاد جب پیدا ہوا تھا، ایک بچہ پیدا ہوا عرب میں اور خبر آئی ہے کہ اس کے معاملات کچھ ایب نارمل ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسی وقت اشارہ فرما دیتے ہیں، یار تم تو ایک آدمی کے پیچھے پڑ گئے ہو، میں نے تمہیں ایک جنرل فنامنا بتایا ہے، دجال ایک کیفیت ہوگی، دجال ایک سسٹم ہوگا. مگر ایسا نہیں ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے، حضرت عمر ساتھ تھے، اور بھی صحابہ ساتھ تھے. اتنا بڑا خبر تھی کہ جو کہ میں بتاتا ہوں کہ وہ واقعی وہ عجیب و غریبی ایک شخصیت تھی. اور اس چھوٹے سے بچے نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ 2 ٹوک بات کرنی شروع کی، یہاں تک کہ بدتمیزی شروع کر دی. تو عمر بن خطاب نے اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھ سے تو یہ برداشت نہیں ہو رہا جس طریقے سے آپ سے بات کر رہا ہے، تو آپ حکم دیں تو میں اس کو ختم کر دوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ اگر عمر یہ دجال ہے تو ختم کر ہی نہیں سکتا. یہ اتنا بڑا آرکیولوجیکل ایویڈنس ہے اس کے اندر. آرکیولوجیکل کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ڈگ ڈیپ کے پیچھے سے کیا ایسا فنامنا ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لٹرل ارشاد فرمایا کہ اگر یہ دجال ہے تو نہیں ختم کر سکتا. حالانکہ آپ سامنے ایک بچہ ہے اور ایک 7 فٹ 3 انچ کا حضرت عمر بن خطاب جیسی شخصیت ہیں، ایک لگنی ہے اس بچے نے مر جانا ہے. بٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ اگر یہ دجال ہے تو ختم نہیں کر سکتا، وچ مینس کہ لاز آف فزکس ول ناٹ اپلائی ہیئر.
اٹ از پیور فزکس کہ میں نے بچے کو پکڑا, اٹس جسٹ اماؤنٹ آف فورس جس پہ اس کے تھریش ہولڈ بیچ ہونے ہیں, ہڈی ٹوٹ جانی ہے یا کوئی ایسا آرگن فیل ہو جانا ہے جس کی وجہ سے اسے مر جانا ہے. دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا, اور اگر یہ دجال نہ ہوا تو ایک بچے کو مار دے گا اس بات پہ کہ یو نو دجال سمجھ لیے تو نے اس کو. سو اٹس سچ این امیزنگ حدیث جس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ پہلے تو اس سپرسٹیشن کو توڑیں کہ دجال از این ان نون یو نو سم تھنگ ان دی ایئر, یا پھر ایک برین اسٹیٹ خیال ہے ہمارا, یا برین اسٹیٹ ہے, یا پھر جس طریقے سے ایک بڑی ایک مشہور ہوئی ہوئی ہے پچھلے 20-22 سالوں سے کہ دجال ایک سسٹم ہے, جو ٹیلی ویژن کی اسکرین ہے تو وہ سسٹم ہے, میڈیا ہے تو دجال وہ ہے. ایک آنکھ کہتے ہیں نا اس کی, تو ایک آنکھ ہے تو مادی آنکھ ہے, وہ پیسے کو دیکھ رہی ہے, دیر یو ہاں, ڈالر کے سائن کے اوپر وہ بنی ہوئی ہے. اینڈ ایوری سنگل تھنگ کمز انٹو اے میٹافور. This hadith becomes a metaphor, but this is not a metaphor. This is an actual event, and it's just not just in one hadith. میں آپ کو اور حدیث بتاتا ہوں. ایک صحابی کی کشتی اپنے پورے کاروان کے ساتھ, وہ مسلمان بھی تھے, کرسچن تھے, وہ گم ہو گئی, اور انہوں نے جا کے جزیرے کے اوپر جہاں پہ جو بھی پورٹ ان کو ملی تھی وہاں پہ انہوں نے اینکر کیا, تو وہاں پہ پناہ لی عورت نے, ہاں پناہ کے علاوہ کچھ چارہ نہیں تھا, کشتی جہاں پہ لگا دی. اور وہ سفر تھا میڈیٹرینین سی کے اندر. میڈیٹرینین سی از ناٹ دا بگیسٹ سی ان دا ورلڈ, یو نو, بٹ اٹ از اے سی. اینی بورڈ کین گیٹ لاسٹ ان دیٹ سی. میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اٹس ناٹ دا بگیسٹ سی, ناؤ وی نو کہ کہاں پہ کیا چیزیں لگتی ہیں. سو مچ سو کہ موراکو اور اسپین ٹچ ہوتے ہیں میڈیٹرینین سی کے اتنا قریب کہ دے کین ایکچولی یو نو دے کین سی کہ ہم ادھر سے گزر رہے ہیں. اینی شپ کین سی کہ میں اس وقت آئی آف جبرالٹر سے گزر رہا ہوں, یو نو سوری ہورن آف اسپین سے گزر رہا ہوں, جبرالٹر اور موراکو میرے آس پاس ہیں. وہ جزیرے پہ گئے ہیں, انہوں نے سارا کچھ دیکھا ہے, بندہ دیکھا ہے, اس کو باندھا ہوا تھا, وہ بندہ آسمان کی طرف موو کر رہا ہے اور واپس آ رہا ہے. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم نے بندہ دیکھ لیا, میں تو سسٹم, یہ تو ایک سسٹم ہونا ہے. اٹ از ناٹ اے مین, اٹ از اے اسٹیٹ آف افیئرز. نہیں, ایسا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں آ کے سارا کا سارا اعلان کیا اور بتایا, اور ایک چیز بتائی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ تم نے خود دجال کو دیکھا ہے. You have seen him with your own eyes. اور اس بندے نے کیا کیا سوال پوچھے تھے, کیا کیا باتیں ہوئی تھیں, اس سے صاف سمجھ آ رہتی ہے کہ ڈائلاگ ہوا تھا. اٹس ناٹ کہ ویژن آیا ہے سینٹ پال کو حضرت عیسیٰ کا. سو دجال ابھی کوئی قید ہے یا اس کنڈیشن میں ہے کہ ریلیز نہیں ہو رہا؟ مطلب وہی میں آپ فزکس کی بات یہاں پہ آ گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے اسپیسیفک حدیث ہے نا اس کے اوپر, جو اسپیسیفک کا مطلب ہے دا موسٹ ریلیونٹ, no, the most the biggest amount of data that is hidden in which hadith is the hadith of Nuh علیہ السلام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ نوح علیہ السلام سے کوئی ایک بھی نبی ایسا نہیں گزرا, نوح علیہ السلام سمیت ان کے بعد, کہ جس نے دجال کی وارننگ نہ دی ہو. وچ مینس کہ اٹس ناٹ این ایونٹ آف بنی اسرائیل, یا اس وقت کوئی آرک آف دا کووننٹ سے ایسا کوئی واقعہ ہوگا, یا پھر کوئی ایسے معاملات کسی اور نبی کے دور میں, عیسیٰ کے دور میں ہوئے, اور عیسیٰ کا دور ان پرٹیکولر از دا کی ہیئر, کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہو جو عیسیٰ کے اوپر کسی نے حملہ کرنے کی کوشش کی ہو, یا اس نے کوئی کنسپیریسی کی ہو, تو یہ کوئی ایونٹ اوریجنیٹ ہو گیا. نو, اٹ از اے فینامنا وچ از پری ڈیٹنگ ایوری تھنگ, پری ڈیٹنگ دا بگ فلڈ. کیونکہ نوح علیہ السلام کے فلڈ کے بعد نہیں انہوں نے وارننگ دی, انہوں نے فلڈ سے پہلے وارننگ دی. فلڈ کے بعد تو 40 بندے ہیں, ٹھیک ہے, اور سمجھ لو اس کے بعد بھی وارننگ دی. اٹس دیٹ ٹائم, اٹ از دا ٹائم آف ادریس علیہ السلام, رائٹ آفٹر ادریس السلام از 4th جنریشن اپ آف نوح علیہ السلام. اس دور کے معاملات ہیں سارے کہ جس میں یہ سیٹنگ ہو چکی ہوئی ہے. اور اس سیٹنگ کے بعد نوح علیہ السلام کیوں پہلی دفعہ وارننگ دیتے ہیں, کیوں ادریس علیہ السلام نے وارننگ نہیں دی, آدم علیہ السلام نے کیوں نہیں دی, شیس علیہ السلام نے کیوں نہیں دی. there is so much data to uncover here. we know کہ کب کیا کیا واقعات کس کس نبی کے ساتھ میجر ہوئے ہیں. ہمارے پاس نہ صرف توریت میں, انجیل میں, بلکہ حدیث میں اتنا مواد ہے کہ وی کین ایکچولی پلاٹ دا ریکلیکٹ, یا وی کین پلاٹ دا ہول یو نو کینوس کے اوپر میجر ایونٹس نظر آ جاتے ہیں. جو چیز ہمیں نظر نہیں آتی وہ دوسری ڈائمینشنز ہیں. دیٹس ون پاسبلٹی. تیسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بتایا ہوا کہ یہ قیامت آئے گی تو تمہیں آسمان ایسے نظر نہیں آئے گا. آسمان بالکل ایسے جیسے آپ کو اسکوئرز نظر آ رہا ہے, اس طرح سرکولر دروازے بن جائیں گے. اور وہ دروازے جو ہیں وہ اس کا مطلب ہے کہ اس وقت کوئی ایسی کنڈیشن ہوگی کہ جس سے ہمارا یہ والا جو ویژن ہے وہ ہمیں
ہمارا ایٹماسفیئر اور whatever we see up, there will be a different chemistry, جس کا مطلب ہے کہ اب ہمیں اس کے بیونڈ جو کچھ ہے وہ نظر آ رہا ہوگا, اور اس کے بیونڈ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ نے بتا دیا کہ اس کے بیونڈ آسمان صرف اور صرف دروازے ہوں گے. یہ کیوں آپ کو بتا رہا ہوں؟ تاکہ دجال کو میں کنیکٹ کر سکوں. جب یاجوج ماجوج کی بات ہوتی ہے تو اللہ خود کہتے ہیں کہ جب میں یاجوج ماجوج کو کھولوں گا تو وہ اوپر کی جگہوں سے نیچے آئیں گے. حدیبہ ینسلون, اوپر کی جگہوں سے نیچے آئیں گے. اور یاجوج ماجوج کے لیے اوپر کی جگہوں سے نیچے آنا اور عیسیٰ ابن مریم کا آسمان پہ چلا جانا اور اس ٹائم پہ واپس آنا, اس وجہ سے میں اور آپ آدم علیہ السلام کی بات کر رہے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جب واپس آنا ہے تو یا تو ہم مان لیں کہ نہیں آنا. سمجھ لیں ایک پورا گروپ آف تھاٹ ہے جو اسکول آف تھاٹ ہے جو کہتا ہے نان مسلمس کا, نہیں مسلمانوں کا, عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے, اب نہیں آنا انہوں نے, یہ کیا آسمانوں پہ لے جانے والی باتیں کرتے. تو ٹھیک ہے, اس کا یہ پھر ان کا سمپل سا یہ جواب ہوتا ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام چلیں فوت بھی ہو گئے ہیں تو آدم علیہ السلام دنیا میں تو نہیں پیدا ہوئے تھے نا. ادریس علیہ السلام کو اللہ نے قرآن میں اوپر اٹھایا نا, ورفعنا مکانا علیہ, قرآن کی آیت ہے ادریس علیہ السلام کے بارے میں کہ ہم نے اوپر کے مکان میں رکھا ہوا اس کو, اٹھا لیا اپنے اس بندے کو, ادریس علیہ السلام کو, اور لٹرلی ادریس علیہ السلام کا نام لے کے آئی آیت. اب اوپر جانے کا فنامنا قرآن سے ہے, جو حدیث کے اوپر ہلکا سا آئے گا بھی نا, اس کا سکیونیس آف ٹورڈز دا حدیث ہوتا ہے کہ یار حدیث پتہ نہیں کس نے لکھ دی ہے. ٹھیک ہے, آپ میں اس کا بھی کاؤنٹر آرگومنٹ ہے کہ جس نے بھی لکھی ہے ہی ریئلی ہیڈ تھیوریٹیکل فزکس اینڈ ایسٹرو فزکس انڈر ہز بیلٹ. مگر چلیں حدیث کو آپ نہیں مانتے تو قرآن میں تو یہ میٹافورس تو نہیں ہے. اینڈ آئی ایم ٹیلنگ یو, جس سے بھی میری بات ہوئی ہے, اینڈ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دوز اسکالرس جو اس طرح کے فلسفے کو بھی مانتے ہوں کہ ہاں یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں, مگر یہ والی باتیں نہیں مانتے ہم کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے, اٹس لارجر دین لائف کانسیپٹس, دیو ملائی کس سے لے آئے ہو. ایون دے گو ٹو اے لیول کہ ان آیات کا ترجمہ میٹافوریکلی کر دیتے ہیں. ادریس السلام کو اوپر کے مقام پہ اٹھا لیا ہے. مقام پہ اٹھانا ہوتا تو اللہ بتا دیتے ہیں کہ اوپر کا درجہ کیا ہوتا ہے. اللہ نے مکان کا لفظ بتایا, اللہ کو عربی آتی ہے, اللہ کو پتہ ہے کہ مکان کا لفظ کیا ہے, کا مطلب کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ الفاظ کی تھوڑ نہیں, مقام نہیں استعمال کیا, جی مقام نہیں بولا, اور نہ ہی کوئی ایسا لفظ بولا جس کا کوئی اور مطلب عرب کو پتہ ہو, نہ پتہ ہو کہ ہاں جی یہ کوئی نیا لفظ آ گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹرانسلیٹ کر دیں گے ہمیں. نو, اٹ واز سچ اے سمپل تھنگ. اور جب یہ الیاس علیہ السلام کا, ادریس علیہ السلام کا, آدم علیہ السلام کا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج جو ہے, یہ بھی ہم ڈینائی کرتے ہیں, مگر وہ تو کر ہی دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں جو خواب میں ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو نعوذ باللہ, معراج تو حقیقت ہے. I mean, but you know they exist. These people exist. کہ جو کہتے ہیں نہیں یہ کیا دیو ملائی بات ہے. سورہ نجم میں اللہ عز و جل خود کہہ رہے ہیں کہ خود بغیر کسی ابہام کے, بغیر کسی میٹافور کے, کہ یا رسول اللہ آپ نے جبرائیل کو خود سدرہ المنتہا پہ اپنی آنکھوں سے دیکھا. یہ آیت ہے ایز از اپنی آنکھوں سے دیکھا, تاکہ کسی کو کوئی شک نہ ہو کہ یہ فزیکل ہو رہا تھا کہ نہیں. اس کے اوپر کوئی ڈاؤٹ نہیں رہتا. اس کے بعد ایک نے ٹیڑھ میڑ کسی نے ڈالنی ہو تو یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ جی وہ زمین پہ ہی دیکھا تھا, وہ کوئی اور واقعہ تھا. وہ سورہ مدثر کی وہی کی بات ہو رہی ہے کہ حضرت جبرائیل سدرۃ المنتہا پہ تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ تھے, اور انہوں نے زمین سے دیکھا ہے. یہاں تک انہوں نے کھینچ لی اس بات کو. چلیں مان لیتے ہیں, آپ کی سب چیزیں مان بھی لیتے ہیں, آپ بس آدم علیہ السلام کو زمین پہ لا کے دکھائیں بس. that's the only question left کہ بھائی ٹھیک ہے پھر زمین پہ ہی پیدا کرو جس طرح باقی کے ہم پیدا ہوتے ہیں. اس طرح تو نہیں پیدا ہوا آدم علیہ السلام. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کو آدم علیہ السلام سے خود تشبیہ دے دیا. ان کے تو ماں باپ ہی نہیں تھے. جی لٹرلی اللہ نے عیسیٰ کو خود قرآن میں بتایا کہ یہ آدم کی طرح ہے, تاکہ یہ جو بات کے فتنے اٹھنے ہیں نا مسلمانوں کے اندر, قرآن سے وہ بھی سوال ہو جائیں کہ تم نے یہ کیوں, وائی ڈو یو تھنک اٹ از لارجر دین لائف. آدم علیہ السلام اگر بچپن میں آتے نا, نو مولود دنیا میں آتے, تو میں پھر بھی کہتا ایک جوانی میں اپنی بیوی کے ساتھ ایک بندہ زمین پہ آیا ہے, یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیر از اے بگ پرابلم ٹو سالو ہیئر. ٹو ہسبینڈ اینڈ وائف, ٹو پیپل آر کمنگ ڈاؤن, سو دے ہیو ٹو بی کمنگ ڈاؤن سم ویئر. اینڈ آئی ایم ٹیلنگ یو, اس کا بھی جواب انہوں نے دینے کی کوشش کی ہے کہ وہ ایک پہاڑی پہ پیدا کیا تھا اور پہاڑی سے نیچے بھیجا تھا, کیونکہ وہ نیچے کا لفظ قرآن میں لکھا ہے کہ آپ لوگ نیچے اتریں. اب تو وہ پہاڑی ہے, وہ پہاڑی سے نیچے اتارنا ہے. یہ یہاں تک اگر کسی کو کہتے ہیں, بٹ یہ تو کہیں حدیث میں نہیں ملتا ہمیں کہ پہاڑی سے نیچے. نہیں, انہوں نے کہیں نہ کہیں فٹ کرنا تھا نا کہ نیچے کا. اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرماتے ہیں نا کہ آپ تینوں اب نیچے اتریں. ٹھیک ہے, نیچے کو احبطوا, اللہ نے کہا نیچے اتر جاؤ. احبطوا کا مطلب ہے 3 or more people. سو
یعنی آدم، حوا اور جبرائیل، آدم، حوا اور شیطان. ابلیس. اچھا. جی ابلیس کہ تم نیچے تم یہاں کا کام پورا ہو گیا. اب سو کن فیکون کہہ دیا، لیکن کیسے ہوا وہ ہمیں نہیں پتا ابھی. اللہ نے قرآن میں نشانی نہیں، میں ایک عام آدمی کی بات کر. we cannot encapsulate the actual phenomena. Yeah. For example, صالح کی اونٹنی پتھر پھاڑ کے آئی تھی. ایسے چٹکی بجا کے صالح کی اونٹنی سامنے نہیں آ گئی تھی کہ آنکھوں کے سامنے بھی کچھ نہیں اور اچانک ٹیبل پہ ایک دم موبائل آ جائے. ایسے نہیں ہوا تھا. اللہ تعالیٰ اس کو پورا مورف کرتے ہیں پورے کے پورے معاملے. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. اللہ اپنی سنت اور قانون نہیں توڑتے. یہ ہم ہیں جو مسلمان جو خود اللہ سے اپنے ہی قانون توڑواتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری نظام اور کائنات اپنے نظام کے اوپر بنایا. اور معراج کی حدیث میں اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ اللہ اپنا قانون، جیسے 50 نمازوں کا جب فرضیت کی بات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائلاگ معراج کی حدیث میں ریکارڈڈ ہے 6ٹھے آسمان پہ کہ آپ 50 نمازیں لے آئے ہیں، یہ پڑھنے نہیں انسانوں نے. تو آپ، میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ کتنی نمازوں سے 50 تک لے کے آگے تھے، بار بار جا رہے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کیا کروں؟ تو موسیٰ نے کہا کہ یو ہیو ٹو گو اگین. اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد ہے وہ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ ریکارڈڈ ہے. اس حدیث پہ تو کسی کو شک بھی نہیں کہ کوئی ضعیف ہو یا موضوع حدیث ہو. اس سے سینٹرل حدیث تو معراج کے علاوہ کوئی ہے نہیں. اور کوئی یہ بھی مانے نا کہ یہ خواب میں ہوئی ہے، تب بھی یہ آرگیومنٹ نہیں ہے. وہ خواب میں بھی ہوئی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب ہے، ویسے تو خواب میں نہیں ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اس وقت؟ اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ، اللہ اپنے قانون سے کی چینجز خود نہیں کرتا، کبھی بھی نہیں کرتا. اللہ نے 50 کر دی ہیں تو اب 50 ہی رہیں گی. دس از دا ایگزیکٹ ورڈ آف اللہ عز و جل. تو آپ کیا کریں گے کہ آپ کی امت کو میں یہ بتا دیتا ہوں کہ ایک کو میں 10 کا اجر دینا شروع کر دوں گا. آئی ول کاؤنٹ 1 as 10. سو یو کین پرے 5. بٹ ہم اپنا قانون لکھ چکے ہیں. اب ہمیں اللہ اپنی سنت نہیں چینج کرتا. وہ 50 رہے گی. وی پرسکرائب دا 50 نمبر is going to remain 50. You will pray 5. We will count 50. That's what we're going to do. We'll change the algorithm. But that number has been done. یہ اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ اپنی لاز چینج نہیں کرتا. بٹ کمنگ بیک ٹو دجال، اسی میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم بنایا ہوا ہے. یہ مورفالوجی جو ہوگی نا کہ اونٹنی پتھر پھاڑ کے آئے گی تو پتھر پھٹتا ہوا نظر آئے گا. ان لوگوں نے دیکھا تھا کہ پتھر میں سے نکلا. اللہ نے بھی بتایا چٹان پھاڑ کے آئی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہا کہ ہم نے نازل کر دی. اور اگر اللہ تعالیٰ کہہ بھی دیں کہ نازل کر دی تو اس کا بھی ہمیں ایک مورفالوجی دیکھنی پڑے گی. جیسے عیسیٰ ابن مریم کے حواریوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ کھانا لا کے دیں، تو میز کھانے کی آسمان سے نیچے آئی تھی. یہ قرآن پاک خود بتا رہا ہے، انجیل خود بتا رہی ہے میز نیچے آ رہی ہے. لوگوں نے آسمان سے نیچے آتے ہوئے دیکھی ہے میز. ایسے تو نہیں اچانک میز ظاہر ہو گئی. ٹھیک ہے. تو یہ جس طریقے سے میز نیچے آتی ہے اور کھانا اسی طریقے سے ہوتا ہے، اسی طریقے سے نبی بھی اوپر جاتے ہیں نیچے جاتے ہیں. یہ وہی دروازے جن کی بات ہو رہی. اس میں اگر ایک چیز مان لیں قرآن کی اور باقی کی نہ مانیں تو یہ ہماری کجی ہے. اگر ایک مان لی ہے تو پھر باقی کے ماننے میں کیا مسئلہ؟ ان کے اپنے وہ ایمان کی کمی آ رہے تھے کیا ہمارے سے اللہ ہماری برین ویو کے اندر آ کے فٹ ہو جائے. تو اللہ نے تو نہیں فٹ ہونا، ہم نے اپنی برین ویو کو اوپر لے کے جانا ہے. اللہ نے نہیں نیچے آ کے بتانا کہ تمہیں نہیں سمجھ آتی تو چلو خیر ہے، ہم اپنی سنت بدل دیتے ہیں. ایسا نہیں ہوگا.